بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M اردو پر، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پٹھان کارڈ کا استعمال سابق خاتون اول نے شروع کر دیا ہے، اور اس نے آج کنٹینر سے ایک اور بھی بڑا زبردست اعلان کیا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ پنجاب سے کوئی قافلہ بڑا نہیں پہنچا، وہ اراکین پارلیمنٹ بھی گرفتار ہو گئے یا گرفتاری جنہوں نے دے دی، تو آج اس نے کنٹینر سے ایک بڑا اعلان کر دیا۔ جو کہتی تھی میں گھریلو خاتون ہوں، اس گھریلو خاتون نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گی۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ مصوفہ ٹکٹ بھی خود بانٹیں گی، اور لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے جب ٹکٹ۔ اس نے کہا جی اس نے خود بولا، یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو گیا۔ ایک سینئر ہماری جرنلسٹ ہیں نوشین یوسف، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور پھر یہ بات سنائی گئی۔ اور پٹھان کارڈ کا استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ پٹھان بڑے غیرت والے لوگ ہیں، وہ میرا ساتھ دیں گے، بے شک سارے چھوڑ جائیں مجھے، میں اکیلی کھڑی رہوں گی خان کے لیے، تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اور آج آپ کا بھی امتحان ہے، آپ کی غیرت کا بھی امتحان ہے۔ تو پٹھان بڑا غیرت والے ہوتے ہیں، نعرے شارے لگ گئے، ظاہر ہے ایک اشتعال دلوانا ان کو، اور اس کے بعد پھر وہ تباہی و بربادی کے جو مناظر نظر آ رہے ہیں۔ میرا اپنا ضلع ہے خانیوال، وہاں کی پولیس کے اہلکار 35 زخمی ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ کٹی پہاڑی کے قریب لگائی گئی تھی۔ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ایک کو تو باقاعدہ اغوا کر لیا گیا، وردی پھاڑ دی گئی، اور یہ کہہ رہے تھے ہم پرامن ہیں، ہم پر تشدد لوگ نہیں ہیں، ہمارا مارچ پرامن ہے۔ تو یہ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں اس میں یہ آپ کو پرامن نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو علی امین گنڈا پور توڑتا ہوا آ رہا ہے، ٹول پلازا کی رکاوٹیں توڑتا ہوا آ رہا ہے، خود گاڑیوں کو کلیئر کرا رہا ہے۔ ٹول پلازا کی فیس تو کیا دینا، وہ بیریئرز توڑتا ہوا رونتا ہوا جا رہا ہے، اور گاڑیاں نکال رہا ہے سب کی۔ برہان، حسن ابدال، اٹک کا پل، ہر جگہ میدان جنگ ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حلہ بولنا ہے، ہم نے قبضہ کرنا ہے، ہم نے ڈی چوک میں جانا ہے اور خان کو رہا کرانا ہے، تو خان تو ایسے تو رہا نہیں ہوگا۔ مذاکرات بھی آپ کر رہے ہیں، ادھر سے علی اس کو بھیج دیا بیرسٹر گوہر کو، بیرسٹر سیف کو۔ بیرسٹر سیف کس کا نمائندہ ہے سب کو پتہ نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کا۔ وہ تو علی امین گنڈا پور کو وہاں کے لوگوں نے نکل نہیں دیا۔ وہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بڑی اس کی مشہور ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کے اپنے کار کو اعتبار نہیں کرتا، وہ پیشاب کرنے واش روم جانا چاہ رہا تھا، پھر کہتا میں نے نماز پڑھنی، مجھے جانے تو۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ دوڑ جاتے ہو، فرار ہو جاتے ہو۔ میں نے ترلا کیا، وہ پھر واش روم گیا تو کارکن اس کے پیچھے پہنچ گئے، باہر کھڑے رہے، جیسے ہی باہر نکلا اس کو پھر واپس لا کے گاڑی میں بٹھا دیا، کہیں دوڑ نہ جائے۔ یہ تو آپ کے کارکنوں کا یہ حال ہے۔ اور پھر بشرا بی بی نکل آئی، اس نے لوگوں کو اشتعال دلانا شروع کر دیا کہ خان کی رہائی اور خان کو لیے بغیر واپس نہیں آنا۔ بنانا ریپبلک ہے کیا؟ کوئی قانون کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو عدالتیں بند کریں، اللہ بولیں ہر ایک قیدی جو ہے وہ اس کے جو رشتہ دار عزیز وہ سارے پھر ایسے ہی کریں گے، اپنے اپنے قیدیوں کو ایسے چھڑا لیں گے، ہر کوئی جائے گا، اللہ بولے گا، قیدی چھڑا کے لے جائے گا۔ عدالتیں آپ بند کریں، قانون بند کریں، آئین کی کتاب کو بالکل تالا لگا کر بند پھینک دیں کسی جگہ پہ۔ اس طرح تو پھر وہ جنگل کا قانون ہے۔ بڑھ رہے ہیں وہ آگے، ابھی جب تک کہ ویلاگ آئے گا، کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہر حال میں پہنچیں گے۔ کوئی 25,000 لوگ بتا رہا ہے، کوئی 30,000 بتا رہا ہے، کوئی 40,000 بتا رہا ہے، وہ گاڑیوں کا قافلہ ہے۔ تو ابھی فورسز تو ظاہر ہے اب جن کی جو ڈیوٹی لگائی گئی کہ امن و امان کو کنٹرول میں کرنا، اچھا بغیر اجازت کے آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی اجازت نہیں ہے، نہ احتجاج کی نہ ریلی کی، ہر جگہ پہ 144 ہے، اور جس جگہ سے گزر رہے ہیں اس جگہ کی جو پولیس ہے وہ مقدمے درج کر رہی ہے۔ سابق صدر عارف علوی، عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور سمیت لوگوں پہ پرچے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 144 ہے۔ دوا بولنا ہے، وہ رات کو آ رہے ہیں بیلاروس کے صدر، معاہدوں پہ آج سائن ہو گئے، اربوں روپے وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، لیکن تباہی کرنی ہے پی ٹی آئی نے۔ جب بھی کوئی آتا ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ نبض کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ جب بھی کوئی بڑا آتا ہے اس وقت ان کو یہ احتجاج یاد آ جاتا ہے، ہنگامہ، اور جان بوجھ کے یہ پلاننگ ہے، پلان ہے، اس کے تحت کرتا ہے۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اس فائنل کال کو جاری رکھے جب تک کہ میری رہائی پہ بات چیت نہیں کرتے۔
کبھی کوئی آفر کرتا ہے، کبھی کوئی آفر کرتا ہے، کبھی کہتا ہے بنگالہ لے جاؤ، کبھی کہتا ہے خیبر پختونخوا مجھے شفٹ کر دو، پھر بات چیت ہوگی، کبھی کہتا ہے نہیں پہلے مجھے رہا کرو پھر بات چیت ہوگی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا، لوگوں کو وہ مروا رہا ہے۔ خود یہ حقلہ پہ برہان انٹرچینج پہ بیٹھ کے جتنے بھی عمرات تھے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آ رہی ہیں، ناشتے کر رہے ہیں، کھانے اور کھانے، وہ کارکن بیچارے آنسو گیس کے شل کھا رہے ہیں، ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا ہر جگہ پہ۔ جب آپ کا وزیر اعلیٰ صوبے کا پرتشدد ہے، اسٹال دلوا رہا ہے، اور کیا ہوگا؟ یہ مناظر جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں، ویڈیوز آپ دیکھتے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے کتنے یہ پرامن ہیں۔ تو یہ ڈی چوک آگے کیا کریں گے؟ وہاں پہ ظاہر ہے ایک سربراہ مملکت آ رہا ہے، اب تو میں تو کہتا ہوں کہ فوج کو کنٹرول سنبھالنا چاہیے، ہمارے وہ معزز مہمان ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے اس سے پہلے پھر کو کنٹرول سنبھالنا چاہیے، صورتحال کو کنٹرول میں کرنا چاہیے، نہ کہ یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے۔ کس طرح؟ اور یہ پٹھان کارڈ کا استعمال پہلے خدا نہ کوئی سندھ کارڈ کا استعمال کرتا ہے، کوئی بلوچ کارڈ کا، پہلے ماضی میں پنجابی کارڈ، یہ اب یہ نیا کام شروع ہو گیا۔ اپنی سیاست کے لیے، خدا کے لیے پاکستان کی جو وحدانیت ہے اس کا بیڑا گرم مت کریں، تقسیم در تقسیم مت کریں، پہلے یہ قوم جو ہے بڑی تقسیم ہے تو اس طرف جو ہے وہ مت جائیں، اس طرف نہیں کرنا چاہیے، یہ کام جو ہے وہ بڑا مشکلات پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسی قوتوں کے عزائم جو ہے وہ ناکام جو ہے بنانے کے لیے پوری قوم کو جو ہے وہ متحد ہونا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔